بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 916، اجتماع بنگلہ دیش سن 2024۔ دیوبند فتویٰ اور بنگلہ دیش تبلیغ والوں کا سنہری کارنامہ۔ دعوتی کام ضروری ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ بنگلہ دیش اجتماع 2024۔ دنیا بھر کے ممالک سے تبلیغی احباب نے حکومت بنگلہ دیش سے درخواست کی تھی کہ اجتماع میں امیر عالم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، لیکن حکومت بنگلہ دیش کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اقدام نہ ہو سکا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ اس مسئلے میں ساتھی بدظنی کا شکار نہ ہو۔ مرکز نظام الدین سے مضبوط جماعت پہنچی ہوئی ہے، وہ سارے امور انجام دے گی انشاءاللہ۔ تبلیغی احباب سے گزارش، ہمارے اس دعوتی کام میں جیت اور ہار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ آخرت کے تاجر ہیں۔ ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا وقت اللہ کے دین کی احیاء کے لیے لگ گیا تو بس سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ہم لوگ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں۔ دعوتی محنت میں جان، مال، وقت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اپنے جذبات اور امنگوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی قربانی یہی جذبات کے ملیا میٹ ہو جانے والی قربانی ہے، اور قربانی جس سطح کی ہوگی اس کا اجر اور نتیجہ بھی اسی اعلیٰ سطح کا ہوگا، اور فتح اور کامرانی بھی اسی سطح کی عطا ہوگی۔ بدر اور احد اور تبوک میں اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل نہیں ہوئی، حالانکہ ان غزوات میں جان اور مال کی وافر مقدار میں قربانی ہوئی، مگر یہ سورہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ یہاں جان اور مال سے زیادہ قیمتی چیز کی قربانی دلائی گئی، یعنی دلی جذبات کی قربانی۔ نومبر 2021 کے بعد مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری مدظلہ استاد دارالعلوم مقبوضہ، امیر اور امارت والی تبلیغ پر پھر سے تبرہ کیا، اور وہی ساری باتیں دہرائی جو عام معترضین تبلیغی جماعت کے خلاف 100 سال سے دہراتے آ رہے ہیں، مثلا مساجد میں جھگڑے، آپسی اختلافات، علمی حلقوں کی مخالفت، علماء کی ناقدری وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان معترضین کو ہدایت عطا فرمائے کہ ان کے اعتراضات اور حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں انہی نامساعد حالات اور اعتراضات میں ہم تبلیغ والوں کی ترقی اور قبولیت چھپی ہوئی ہے۔ فائدہ: امیر، امارت اور مرکزیت ایک مشروع عمل ہے جو نصوص کتاب و سنت اور سیرت سے ثابت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم دین دارالعلوم ہی میں سکڑ کر رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ہر مسلمان کی میراث ہے، پونجی ہے۔ علماء کرام اس کے ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن ٹھیکیدار ہرگز نہیں۔ دارالعلوم کی حقانیت، اس کا فیض اور اس کا علو مرتبت ہونا اظہر من الشمس ہے، لیکن دارالعلوم کے علماء کی طرف سے دوسرے اداروں کی تنکیر غیر ممدوح عمل ہے۔ اپنی یک طرفہ تحسین کے ناعاقبت اندیش نعروں کی وجہ سے ہی فرقہ واریت وجود میں آئی۔ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن دیوبندیت اور بریلویت اکٹھے ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ تبلیغ والوں کا سنہری کارنامہ۔ تبلیغ والوں نے اپنی حکمت اور بصیرت والی دعوت کے ذریعے سارے مسلک و مشرب کے لوگوں کو امت پنے کے ڈورے میں پرو دیا، اور جو پروئے گئے انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ مثلا 10 آدمیوں کی جماعت ہے اور اس میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی، دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں۔ حجاز مقدس اور خلیجی ممالک کی بڑی آبادی سلفیوں کی ہے، اور وہ خوشی خوشی سب جماعتوں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح عرب اور افریقہ کے شافعی مسلک والے سب کے سب اپنے علاقوں میں ذمہ داری کے ساتھ دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ برصغیر کے تبلیغ والوں میں 90% لوگ
بریلوی مسلک اور بریلوی بدعات اور خرافات سے نکل کر آئے ہیں۔ اسی طرح بڑی تعداد اہل تشیع سے نکل کر آئی ہے۔ نیز ہر گمراہ طبقے کی ایک کثیر تعداد دو گشتے سہروزہ اور چلہ لگا کر اپنے دین اور ایمان کو سنوار لیا، بلکہ انسانیت کی ہدایت کی فکر کو لے کر جینے والے بن گئے۔ سابقہ اکابرین دارالعلوم اس راز سے بہت واقف تھے، اس لیے وہ تبلیغ اور مرکز تبلیغ اور امیر کے ساتھ شیر و شکر کے مانند رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ لیکن دارالعلوم کے بٹوارے کے بعد سے ذمہ داران دارالعلوم کا رویہ بدل گیا۔ ذمہ دار حضرات کو سوچنا چاہیے کہ دارالعلوم کی ناموس اور اس کی خدمات کو کیسے برقرار رکھیں اور کس طرح اور بہتر بنا سکے اور کیسے ترقی دیں، اس لیے کہ اسلاف اپنے اندر صفات رکھتے تھے، تعلق مع اللہ میں بے مثال تھے، امت کا درد رکھتے تھے، امت بنائے رکھنے کے لیے بے اصولیوں اور بے ضابطگیوں کو بھی پی جاتے تھے، صبر و تحمل کے پہاڑ تھے۔ لیکن دارالعلوم کے موجودہ وقت کے ذمہ دار بزرگ مذکورہ بالا صفات اور محاسن سے یکلخت خالی اور کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیں، صرف نسبتوں پر خوش ہونا اور اترانا کافی نہیں، یہ تو ایک بے معنی خواب و سراب کے مانند ہے۔ جس قوم کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہو، اس قوم کے بڑوں کی نسبتیں اور ان کے کارنامے اس پسماندہ قوم کو آگے نہیں پہنچا سکتے۔ فتووں کا افسانہ اور تباہی۔ علامہ کیدانی نے تشہد میں رفع سبابہ یعنی تشہد میں انگلی اٹھانے کے عمل کا انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ عمل غیر مشروع ہے۔ اس وقت کے شیخ المشائخ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے کہ ہم تعویلات کے ذریعے اس مسئلے کو دبا دیتے ہیں، ورنہ علامہ کیدانی پر کفر کا فتویٰ صادر ہو سکتا ہے، بات کو دبا دیا گیا ورنہ سارے بلخان میں تباہی مچ جاتی۔ اور علامہ کیدانی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے، ان کی تصنیف خلاصہ کیدانی ان کے تبحر علمی کا جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ حضرت محمد احمد بن قاسم نانوتی صاحب اور سر سید احمد صاحب مرحوم کے عقائد باطلہ سے کون واقف نہیں؟ اس کے باوجود حضرت نانوتی کے صاحبزادے محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے انہیں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی خدمات سونپی۔ ان دونوں واقعات کے مراجع سوانح امام قاسم نانوتی اور کتاب تدوین فقہ ہے، اور ان دونوں کتابوں کے مصنف مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعوت انصاف۔ اہل علم اور مفتیان عظام اور علماء کرام بتلائیے کہ علامہ کیدانی کا انکار رفع سبابہ اور سر سید احمد صاحب کے عقائد باطلہ کے مقابلے میں مولانا سعد صاحب کی بیانی تشریحات اور توضیحات کی کیا حیثیت تھی، سوائے اس کے کہ دعوتی حمیت اور اپنے متبعین کو جوش و جذبہ دلانے کے سوا اور کیا تھا، تاکہ متبعین دعوتی کام میں اور بھی زیادہ منہمک ہوں۔ ان بیانوں میں نہ عقیدے کی غلطی بیان کی گئی، نہ ہی کتاب و سنت اور فقہ میں کوئی تبدیلی بیان ہوئی، البتہ صرف اسلوب حرز و تشکیل کو اپنایا گیا۔ یہ تو ہر طبقے کا مربی کرتا ہے۔ فقہ کے طالب علم کو پتہ ہے کہ استاد محترم جرح و تعدیل کرتے ہوئے دوسرے اماموں اور ان کے مسلکوں کے کس قدر چھیتڑے اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی اس درس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دے تو شاید ہی کسی استاد اور فقیہ کو اطمینان کا سانس لینا نصیب ہو۔ لوگ ڈنڈے لے کر آ جائیں کہ تم نے ہمارے ائمہ کو برا بھلا کہا۔ ابھی چند روز قبل ہی کی بات لے لیجئے کہ درس بخاری کے دوران مفتی صاحب ابو القاسم نعمانی نے مولانا سعد صاحب کی بھوپال والی تقریر پر نقد اور تنقیر والا جارحانہ رویہ اختیار فرمایا اور وہ تقریر وائرل ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا دنیا تمام نے دیکھا اور خوب دیکھا۔ اللہ داعی کی مدد کرتا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت کے دن تک اس دنیا میں حق اور باطل، ایمان اور کفر، سچ اور جھوٹ کی جنگ چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی، مگر غالب وہی ہوگا جو اصلی ہو اور حقیقی ہو۔ کفر اصلی اور حقیقی شکل میں موجود ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، اس لیے وہ غالب ہے اور غالب ہی رہے گا۔
مگر مسلمانوں کے ایمان میں شرک اصغر اور شرک اکبر کی آمیزش شامل ہے، یعنی ایمان اصلی اور حقیقی نہیں رہا۔ اس لیے اب یہ مسلمان مغلوب رہے گا، جگہ جگہ ذلیل ہوگا، پٹے گا، لٹے گا، مرے گا، مٹے گا۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا جب تک کہ یہ مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو درست نہ کر لیں اور ہر طرح کے شرک سے باہر نہ نکلیں۔ اور جب تک ایمان اصلی اور حقیقی نہیں بنے گا اس وقت تک ایمان والے مغلوب ہی رہیں گے، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد میں ہو اور چاہے کتنے ہی ملک اور مال کے مالک ہوں اور چاہے کتنے ہی جتن کر لیں اور کتنی ہی دعائیں مانگ لیں۔ اس کرۂ ارضی پر فاسد عقیدہ رکھنے والے مسلمان کی کوئی وقت نہیں۔ دنیا کی زندگی میں ظفر و کامرانی اسے کبھی نصیب نہیں ہوگی، ہاں آخرت میں اسے جنت ضرور ملے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں کافروں کے ہاتھ سے جتنے ظلم و ستم سہے ہیں محض مسلم ہونے کی نسبت سے سہے ہیں، اس لیے اس کی جنت تو مقرر ہے رب کے پاس، مگر دنیاوی زندگی میں حکمرانی اور فتح اور کامرانی کے حصول کی شرط صحیح ایمان اور عقیدہ ہے۔ جیسے حضرات صحابہ نے اپنا ایمان بنایا تھا اور صحابہ کا ایمان بنا تھا دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ایمانی تحریک ہے، دعوت ہی سے ایمان حقیقی حاصل ہوگا، باقی اور کسی راہ سے نہیں۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ نے اسی ہجرت اور نصرت والی دعوتی محنت سے اپنا ایمان بنایا ہے۔ جب ایمان بن جائے گا تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مسلمان کی مدد فرمائے گا، اس لیے کہ بندے نے براہ راست اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے، لینا سیکھ لیا ہے اور یہ حقیقی ایمان کا حامل ہے، اور اس حقیقی ایمان کا حاصل کرنا ہر فرد بشر کی حاجت ہے، چاہے وہ حاکم ہو کہ محکوم، عالم ہو کہ جاہل، شہری ہو کہ دیہاتی، مرد ہو کہ عورت، سب اس ایمان حقیقی محتاج ہیں۔ اور ایمان بنانا بہت آسان کام ہے، تھوڑے پیسوں میں ایمان بن جائے گا، اسباب کے ساتھ سہروزہ اللہ کی راہ میں جاؤ، جب پیسے ختم ہو جائے تو ایک اور سہروزہ خالی جیب بغیر سبب کے، بغیر اسراف و اشراف کے لگاؤ، کچھ بھوک اور پیاس برداشت کرو، جب اللہ غیب سے روٹی کا انتظام فرما دے گا تو اسی دن اللہ سے ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کام پر اللہ نے ہم سے پہلوں کو یعنی صحابہ کی جماعت کو ایمان حقیقی مرحمت فرمایا تھا۔ اس کی سند یہ ہے کہ قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایسا ایمان لائے جس طرح صحابہ کی جماعت تم نے ایمان لایا تو پس تحقیق یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ انسانوں کا ایمان 4 صورتوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے مگر دوسرے معبود یعنی بت اور دیوتا کے ساتھ یہ ایمان کافروں کا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے مگر اولیاء کے وسیلے اور واسطے سے، یہ مسلم اور مشرکین کا ایمان ہے، یہ مسلم مشرکین کا ایمان ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں مگر اسباب کے ساتھ، یہ شرک اصغر میں مبتلا لوگوں کا ایمان ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں اپنے ارادے سے بغیر کسی سبب کے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے اور یہی حقیقی ایمان ہے اور یہی ایمان مطلوب ہے، اس لیے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اے مسلمانوں تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں ہو اور وہ یعنی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ فائدہ، یہ مسلمان کوئی اور قسم کی علیحدہ سے مخلوق ہرگز نہیں ہے جس سے قرآن مجید خطاب کر رہا ہے، یقیناً ہم ہی وہ مسلمان ہیں جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تنبیہ، تعویلات کرنے کو تو بہت کچھ ہے مگر حقائق اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتہ اور پیوند بطان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، فقر و فاقہ کش حضرات صحابہ کی جماعت اپنے ایمان کی حرارت سے روم کے محلات کو کپ کپاہٹ میں ڈال دیتی تھی۔ صحابہ کے خوف سے قیصر و کسریٰ کا دم گھٹتا تھا،
کس کے ڈر سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ یاد رکھیں عبادت گزار بننے کے ساتھ ساتھ داعی الی اللہ بننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دعوت ایمان اور اعمال میں جان پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔